گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کیا کوئی جو ہے کافر ہو جائے گا؟ ہاں، یہ لوگ خوارج ایسا کہتے ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعہ اور الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو وہ خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے اور اس طرح کے دوسرے کبیرہ گناہ، ان کے ارتکاب سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے گناہ کبیرہ میں شرک بھی ہے، تو شرک جو ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کو معاف کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن اس سے جو چھوٹے گناہ ہیں یعنی شرک کے مقابلے میں، حالانکہ وہ بھی سب بڑے گناہ ہیں لیکن شرک کے مقابلے میں جو چھوٹے ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، جیسے کہ کچھ گناہوں کا بھی ذکر ہوا شرک کے علاوہ، تو وہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی شرک سے چھوٹے گناہ جسے چاہے گا اللہ، یعنی ایک موحد کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی مل سکتا ہے اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیوں کے مقابلے، لیکن وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی وجہ سے نکل جائے گا، جیسا کہ اس نص سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس سے نکل جائے گا مطلب یعنی اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور جس طرح شفاعت والی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہے، کہ کسی کے اندر آیا کہ اگر کسی کے پاس ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، کسی کے اندر مطلب شفاعت والی حدیثیں بہت ہیں، تو ان میں سے کسی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس قیامت کے دن ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور کسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی نکال لیا جائے گا دوزخ سے۔ اور اسی طرح سے کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی دوزخ سے نکال لیا، یعنی ایمان اگر ہے کسی کے اندر تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے شرک کرنے والے کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو مشرک ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن اگر کچھ بھی ایمان ہے کسی کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا۔ آخر اس کا ایمان کبھی ایک دینار کے برابر، کبھی نصف دینار کے برابر، اور کبھی نصف دینار کے برابر، کبھی ذرہ کے برابر کیسے ہو جاتا ہے؟ جی اس کے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، کبائر نے اس کے ایمان کو اس حد تک کمزور کر دیا کہ اسے اس حد تک پہنچا دیا جسے پتہ چلا کہ کبائر کے مرتکبین دائرہ اسلام کے اندر ہی رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے ایسی بات اس لیے کہی ہے تاکہ اس سے اہل السنہ والجماعہ کا مسلک ثابت کریں اور خوارج پر رد کریں۔ یعنی یہاں پر امام بربہاری نے جو یہ بات کہی ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اہل قبلہ میں سے کوئی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے انہوں نے خوارج پر رد کیا اور اہل السنہ والجماعہ اور الحدیث کا جو مسلک ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں، یعنی تکفیر کے مسئلے میں۔